کہ گلگت بلتستان کے جو انتخابات ہوئے، جس طرح وہاں 2018 25 جولائی کی تاریخ کو دہرایا گیا، اس سے زیادہ شرمناک بات یہ کہ وزیر اعظم سمیت وزراء کی فوج ظفر موج وہاں کیمپین میں لگے رہے۔ میں نے جانے سے قبل اسلام آباد میں بھی پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی 2018 25 جولائی کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، اور بالکل وہی ہوا جس طرح وہاں الیکشن ہوا، اور الیکشن سے قبل جس طرح لوگوں کو توڑ کر مختلف سیاسی پارٹیوں سے پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا، سٹنگ ایم پی ایز کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا، اور نہ صرف یہ کہ لوگوں کو ترغیب دیتے رہے اور پی ٹی آئی میں شامل کرتے رہے، بلکہ ترقیاتی اسکیمات کا بھی اعلان کیا گیا۔ 200 ارب روپے کا بھی اعلان کیا گیا کہ الیکشن کے بعد یہاں ترقیاتی کام ہوں گے۔ اس پر جب سیاسی جماعتوں نے احتجاج کیا اور الیکشن کمیشن سے کہا کہ جناب والا، یہ تو الیکشن کے قوانین کے خلاف ہے، جو 2017 میں قوانین بنے تھے ان قوانین کے خلاف ہے کہ کوئی منسٹر، کوئی وزیر، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی پرائم منسٹر الیکشن کمپین نہیں چلا سکتا۔ تو اس پر الیکشن کمشنر جناب راجہ شہباز نے تمام پارٹیوں کو بلایا اور ان کے سامنے ایک تحریر پر اتفاق کیا گیا، اور اس نے باقاعدہ نوٹیفائی کر لیا کہ کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی سرکاری عہدیدار کمپین نہیں چلا سکے گا، مگر الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو یا تمام سیاسی جماعتوں کے اس فیصلے کو حکومتی اہلکاروں نے پاؤں تلے روندا، اس کی دھجیاں بکھیری، اور اس طرح اسی تناظر میں یا اسی صورتحال میں انتخابات جو ہے وہ کروائے گئے۔ انتخابات کروائے گئے، دھاندلی جس طرح ممکن ہو سکا ان سے انہوں نے کیا۔ ہماری بھی 3 سیٹیں انہوں نے چھین لی، 1 سیٹ بڑی مشکل سے ہم جیتے، 1 گنتی میں جیتے، پھر دوسری گنتی میں دوبارہ انہوں نے ریکاؤنٹنگ کروائی، اس میں جیتے، پھر جو پوسٹل بیلٹ پیپر تھے آج اس میں بھی ہم جیتے، لیکن وفاقی وزیر یہ جو رچ بنا ہوا ہے، رچ ہے کیا، علی اکبر گنڈاپور، وہ چلاس پہنچے اور الیکشن کمشنر پہ دباؤ ڈالا کہ آپ چند پولنگ ہے ان کا دوبارہ ریکاؤنٹنگ کریں، اور الیکشن کمشنر نے اس کا دباؤ قبول کیا اور باقاعدہ نوٹیفائی کیا۔ اب ہمارا امیدوار رحمت خالق جیت چکا ہے، اور اس سے پہلے ریٹرننگ آفیسر نے جو گنتی کی اور گنتی کے بعد پھر نوٹیفائی کیا،
وہ بھی وائرل ہوا ہے اور میڈیا کو پہنچا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کمر باندھ لیا ہے کہ ہر حال میں جمعیت کو جو ہے صفر دکھانا ہے گلگت بلتستان سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی شرمناک بات ہے، اور جو خدشات تھے اور ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید اب یہ کچھ نہ کچھ حیا کریں گے، مگر انہوں نے بے شرمی کی حد کر دی کہ جیتی ہوئی سیٹوں کو جو ہے وہ، جیتے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ ان کو ہار میں جو ہے وہ ان کی تبدیل کر رہے ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی اور جمعیت کا ایک مشترکہ امیدوار تھا گلگت 2 سے جمیل، وہ جمیل بار بار گنتی میں جیت رہا ہے، لیکن پھر اس کو ہروایا گیا 2 ووٹوں سے، پھر دوبارہ گنتی ہوئی، کہتے ہیں پھر جمیل جیت گیا ہے، اب پھر اطلاعات آ رہی کہ پھر جمیل ہار گیا ہے۔ تو اسی طرح مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا انہوں نے، پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا انہوں نے۔ تو یہ شرمناک کھیل جو پاکستان میں کھیلا گیا، اس کو پھر گلگت بلتستان میں دہرایا گیا، اور ہمارے جو جیتے ہوئے امیدوار ہیں ان کی جیت کو جو ہے وہ ہار میں تبدیل کیا گیا ہے۔ تو اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ جو لوگ جیتے ہیں، جو امیدوار جیتے ہیں، ان کی جیت کو یقینی بنایا جائے۔ مولانا، ابھی پاکستان میں پی ڈی ایم بنا ہے اور گلگت بلتستان میں یہ سارے اکٹھے نظر نہیں آئے، باقی جلسے جلوس یا وفاق میں یہ اکٹھے ہیں، تو اگر یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوتی تو کیا جو رزلٹ گلگت بلتستان کا مختلف نہیں ہو سکتا تھا؟ بالکل، آپ کا بہت ہی بہترین سوال ہے، مگر بنیادی طور پر پی ڈی ایم ایک تحریک ہے، انتخابی اتحاد نہیں ہے۔ کاش اس پر ہمارے بڑے پہلے سے سوچتے اور مشترکہ امیدوار کھڑا کرتے، لیکن مجھے تو کم از کم یقین تھا کہ دھاندلی ہوگی، اور یہ تاثر جیسے عام ہے پاکستان میں کہ جس کی پاکستان میں حکومت ہوگی، گلگت بلتستان میں بھی ان کی حکومت ہوگی، تو کشمیر میں بھی ان کی حکومت ہوگی۔ تو ابھی آپ کشمیری جو ہے ذرا ابھی سے تیاری کریں تاکہ دھاندلی کا راستہ روکا جا سکے۔